ملک بھر میں بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے۔ نگراں حکومت نے صورتحال کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کی ٹھان لی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ایڈیٹر انویسٹیگیشن نعیم محبوب سے۔ جی کیا تفصیلات ہیں؟ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور بجلی کے جو بڑھتے ہوئے نرخ ہیں اس کے بعد جیسے ہی لوگوں کو بل آئے اس کے بعد ملک بھر میں کے تمام بڑے شہروں میں مناسب بھرپور جس کے وزیر اعظم وزیر اعظم نے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم آج تمام بجلی کی تقسیم کار جو کمپنیاں ان کے اعلیٰ حکام سے نہ صرف بریفنگ دیں گے بلکہ تفصیلی ڈسکشن بھی ہوگی، مشاورت بھی ہوگی جس میں بلوں میں ٹیکس کی بات کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ادارے یا جو افسران بجلی کے فری یونٹس استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور تفصیلی مشاورت کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے اہم اعلان متوقع ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، آج اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے انویسٹیگیشن نعیم محبوب۔ بجلی آتی نہیں، ہزاروں روپے بل بھیج دیتے ہیں، ٹیکسز کی بھرمار، بجلی کے میٹر کے ساتھ عوام کا میٹر بھی گم ہو گیا۔ کراچی، اسلام آباد، پشاور، ملتان، گجرانوالہ، ہری پور، نوکوٹ، میاں چنو، چنیوٹ میں اضافی بلوں کے خلاف عوام کا شدید احتجاج، نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین کا بجلی کے بلوں کا ادائیگی سے انکار، بلوں کو آگ لگا دی گئی، ناجائز اور زائد بلوں کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ بس بہت ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز، بجلی کے بلوں میں ایک کے بعد ایک اضافہ، بجلی کا بل دیکھ کر عوام کا میٹر بھی شارٹ ہو گیا، ہزاروں روپے کے بل آئے تو عوام بھی سڑکوں پر نکل آئے، احتجاج ملک کے کئی شہروں میں پھیل گیا۔ کراچی میں کے الیکٹرک کے خلاف تاجروں اور عوام کا غصہ بڑھ گیا۔ ہوش ربا مہنگائی میں آمدنی کا بڑا حصہ محض بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں نکل جائے تو گھر کے دیگر اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ احتجاج میں مزید شدت لائی جائے گی۔ اسلام آباد، پشاور، گجرانوالہ، ہری پور، نوکوٹ، میاں چنو، چنیوٹ میں بھی اضافی بلوں کے خلاف عوام کا شدید تاثرین نے بجلی کے بلوں کی ادائیگی سے انکار کر دیا، بلوں کو آگ بھی لگا دی۔ لوڈ شیڈنگ اور ہوش ربا اوور بلنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ اس ظلم کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ مہنگے آٹے اور دیگر مہنگی اشیاء خورونوش کے باعث پہلے ہی 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے، بجلی کے بھاری بل اب کیسے ادا کریں گے؟ عوام نے مطالبہ کیا کہ ناجائز اور زائد بلز کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ بجلی کے اضافی بلوں نے کاروباری طبقے پر بھی بجلی گرا دی۔ کراچی کے دکاندار حضرات کا کہنا ہے کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث پہلے ہی کاروبار کی صورتحال بہتر نہیں، اب رہی کہیں کسر بھی بجلی کے دگنے بلوں نے پوری کر دی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان احمد جو اس وقت ایک مارکیٹ میں موجود ہیں۔ جی ذیشان۔ جی، بجلی کے بلوں میں جو ہوش ربا اضافہ کیا گیا ہے اس سے عوام جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ میں اس وقت کراچی کے ایک محلے میں موجود ہوں، اطراف میں آپ کو دکانیں دکھائی دے رہی ہیں اور تقریباً تمام ہی کاروبار کرنے والوں سے ہم نے بات کی ہے، ہر ایک کا بل جو ہے وہ ڈبل یا ڈبل سے بھی زیادہ جو ہے وہ آیا ہے، جو کہ بھرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کاروبار ویسے ہی نہیں ہے اور جہاں پر آپ کو کسی دکان پہ رش دکھائی دیتا ہے تو دکاندار کا یہ کہنا ہے کہ موسٹلی جو ہے وہ ادھار پر کام کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے روزگار سے مجبور ہیں، پیسے ادا کر نہیں سکتے، لہذا جو ہے وہ ادھار پر دینا پڑتا ہے اور کاروبار کو چلانا پڑتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے پنچر شاپ دکھائی دے رہی ہے، ان کا بل ہم نے دیکھا تو تقریباً 46,000 روپے کا بل جو ہے وہ ان کو ملا ہے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ جو گزشتہ بل ان کو ملا کرتے تھے وہ تقریباً 16-17 ہزار روپے کے بل ملا کرتے تھے، تو اب تقریباً ڈبل سے زیادہ اضافہ اس کے اندر ہو چکا ہے۔ یہاں پر سامنے ہارڈ ویئر شاپ ہے، ان کا بل بھی ڈبل آیا ہے۔ سامنے اگر ہم بات کریں چھوٹے کاروباروں کی تو ٹھیلا لگا ہوا ہے سامنے، ان حضرت سے ہم نے بات کی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے
کہ ان کا بل بھی جو ہے وہ تقریباً 3-4 ہزار روپے زائد انہوں نے وصول کیا ہے۔ سامنے پان کا کیبن ہے، ان کا بھی یہی حال ہے کہ ڈبل بل آیا ہے، ساتھ میں چائے کا ہوٹل ہے۔ یہاں پر رش آپ کو دکھائی ضرور دے رہا ہے، مگر یہاں پر ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں ہیں کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ خریداری یہاں سے کر سکیں۔ ان کا بل بھی جو ہے وہ ڈبل آیا ہے۔ تقریباً مارکیٹ میں کام کرنے والے ہر دکاندار کا حال یہی ہے، چاہے وہ بڑا دکاندار ہو یا چھوٹا دکاندار ہو، ان کا یہی کہنا ہے کہ بل جو ہیں وہ بہت زائد ہیں۔ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے اور حکام جو ہے وہ ان کی زندگیوں پر رحم کریں، اور جو ٹیکسز بجلی کے بلوں میں عائد کیے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے تاکہ وہ اپنے زندگی جو ہے تھوڑا سا آسان بنا سکیں۔ جی، بجلی کے ہوش ربا بلوں سے دکاندار بلبلا اٹھے، کہتے ہیں شدید مہنگائی سے پہلے ہی برا حال ہے، اوپر سے کاروبار اور گھروں کے دگنے بلوں نے کمر توڑ دی ہے۔ ذیشان احمد کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ 17,500 آیا پوری بلڈنگ کا، کسی کا 20,000 آیا، کسی کا 22,000 آیا۔ اب ہمارے میں حیثیت نہیں ہے کہ موٹر کا بل بھریں، یہ سب پانی چڑھاتے ہیں، کہاں جائیں؟ بچوں کو کھلائیں، کہاں جائے؟ فیسیں دیں بچوں کی، کہاں جائے؟ عوام بجلی کے بھاری بلوں سے بلبلا اٹھے ہیں۔ بجلی کے ہوشربا بلوں نے چھوٹے کاروباری افراد پر بھی بجلی گرا دی۔ پنکچر شاپ چلانے والے اس بھائی کا بجلی کا بل 42,000 کا آیا ہے، اور ہارڈ ویئر کی چھوٹی سی دکان چلانے والے یہ صاحب تو اضافی بل جمع کرانے کو تیار ہی نہیں۔ 7-8 ہزار کا بل آتا تھا، اب اتنا بل 42,000 آ رہا ہے، کام ہے نہیں، 700-800 روپے کا کام ہو رہا ہے تو کہاں سے پورا کریں؟ اس دفعہ آیا 5,800 روپے، بہت زیادہ، اور جمع نہیں کریں گے جب تک کم نہیں کریں گے۔ بھاری بلوں کے باعث دکانوں کے ساتھ ساتھ ٹھیلے پتھارے والوں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ 12,000 بل آیا اس دفعہ میرا، پہلے 4,000 5,000 سے 5,000 روپے بل آتا تھا کہ گھر کرایہ گئے 15,000 کرایہ گھر کا دیتے ہیں، اب کام وام ہے نہیں، اس میں تو کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا، ادھر روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا آیا 13,000 روپے، پہلے آتا تھا 6, 7, 8۔ اب پریشانی کدھر ہے؟ یہ ٹھیلا لگاتے ہیں، کدھر سے پورا کریں؟ چھوٹے تاجر کہتے ہیں کہ آسمان کو چھوتی مہنگائی کے باعث بجلی کے اضافی بلوں کی ادائیگی اب ممکن نہیں رہی۔ کیمرامین شاکر طالب کے ساتھ ذیشان احمد، کراچی اب تک۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ہوٹل پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 نوجوان زخمی ہو گئے۔ واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔ ملزمان 4 موبائل فونز اور 2 لیپ ٹاپ لوٹ کر فرار ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو نارتھ نازم آباد میں واقع نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے لیاقت آباد 10 نمبر، جہاں ہوٹل پر فائرنگ ہوئی ہے، 3 نوجوان زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا ہے۔ ملزمان 4 موبائل فونز اور 2 لیپ ٹاپ لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو نارتھ نازم آباد میں واقع نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک واقعہ کراچی میں، جہاں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ملزمان 4 موبائل فونز اور 2 لیپ ٹاپ لوٹ کر فرار ہوئے ہیں، جبکہ انہوں نے فائرنگ بھی کی ہے، جس کے نتیجے میں 3 نوجوان زخمی ہوئے ہیں۔ لیاقت آباد 10 نمبر کا علاقہ ہے، جہاں ہوٹل پر ڈکیتی کی کوشش کی گئی تھی، مزاحمت کی ہے نوجوانوں نے، جس پر فائرنگ ہوئی ہے اور وہ زخمی ہوئے ہیں۔ جنید فیروز اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جنید، واقعے کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں لیاقت آباد تھانے کے حدود 10 نمبر پر ہوٹل پر فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے نارتھ نازم آباد کے نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا ہے۔ موٹر سائیکل سوار 3 ملزمان آئے ہیں، جنہوں نے ہوٹل پر بیٹھے افراد سے لوٹا ماری کی ہے، مزاحمت کرنے پر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی ہونے والے شخص جو ملزمان ہیں وہ موبائل فون اور لیپ ٹاپ لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے حوالے سے جو CCTV کیمرے ہیں وہ بھی فوٹیج لی جائے گی اور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے گا۔ واقعے کے حوالے سے پولیس کی جانب سے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ زخمی جو افراد ہیں ان کی تاحال شناخت جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ جی، نازم آباد کے علاقے میں واقعہ پیش آیا، جنید فیروز اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں شیخوپورہ روڈ پر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے شیخوپورہ روڈ کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا ہے۔ مظاہرین نے اس دوران بجلی اور گیس کے بل نظر آتش کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن کی ماہانہ آمدنی ہی 50,000 روپے ہے، انہیں 1,00,000 روپے تک کے بل بھجوائے جا رہے ہیں۔ مظاہرے میں شریک عوام نے حکمرانوں سے فوری ریلیف کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ فیصل آباد میں شیخوپورہ روڈ پر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے شیخوپورہ روڈ کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا ہے۔ مظاہرین نے اس دوران بجلی اور گیس کے بل نظر آتش کیے۔
ان کا کہنا تھا کہ جن کی ماہانہ آمدنی ہی صرف 50,000 روپے ہے انہیں 1 لاکھ روپے تک کے بل بھجوائے جا رہے ہیں۔ مظاہرے میں شریک عوام نے حکمرانوں سے فوری ریلیف کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف میدان میں آ گئی۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ بجلی بحران پر صورتحال سنگین ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خدشہ ہے عوام کی جانب سے حالیہ احتجاج فسادات کی صورت اختیار کر لے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے کہ کنوینر خالد مقبول صدیقی، ان کا کہنا تھا کہ شفاف انتخابات کے لیے چند ہفتوں اور مہینوں کی تاخیر خسارہ نہیں۔ MQM پاکستان ملک میں شفاف انتخابات چاہتی ہے۔ بجلی کے بحران پر صورتحال کشیدہ اور سنگین ہوتی ہوئی نظر آ رہی، اور خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی میں پاکستان کے دوسرے علاقوں سے زیادہ گھمبیر صورتحال نظر آ رہی ہے، اور ہم ایک ایسے جانب بڑھ رہے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ ہم متوسط طبقے کو بھی مجبور کر دیں گے اور معذور کر دیں گے کہ وہ اپنے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کرنے کے قابل رہ جائے۔ معاشرہ سول نافرمانی کی طرف جا رہا ہے۔ یہی حالات رہے تو ریاست کے اندر کئی ریاستیں بن جائیں گی۔ MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران خدشہ ظاہر کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر IMF اسی طرح ڈکٹیشن دیتا رہا تو ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ملک بہت تیزی سے انارکی کی طرف جا رہا ہے نا، ایک کیوس، افراتفری اور طوائف الملوکی کا عالم ہے، اور اگر اس وقت بلوں میں، بجلی کے بلوں اور نرخوں میں جس قدر اور جتنا اضافہ ہوا ہے، اب وہ عوام اور بالخصوص مڈل کلاس اور نچلے طبقے کی پہنچ سے مکمل طور پر باہر نکل گیا ہے، اور لوگوں میں اب بہت تیزی سے ایک بغاوت کا رجحان آ رہا ہے، باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ملک، قوم، معاشرہ سول ڈس اوبیڈینس، سول ناحکمرانی کی طرف جا رہا ہے۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے خلاف ملتان کے شہریوں کا بھی پارا ہائی ہو گیا۔ شہریوں نے سول سوسائٹی اور مختلف تارتی تنظیموں کے ساتھ مل کر بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک انجم پتافی سے۔ جی انجم۔ جی، بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے، اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے بل دیکھ کر ان کو بجلی کے کرنٹ لگنا محسوس ہو گئے ہیں۔ چند 100 روپے کمانے والا جو شخص ہے، اس کا ہزاروں روپے میں آنے والے جو بلز ہیں وہ ان کی قوت استطاعت سے باہر ہیں، اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص صرف 500-700 روپے روزانہ کما کر لاتا ہے اور اس کے گھر میں بجلی کی اتنی مصنوعات بھی نہیں ہیں، اس کو بھی بجلی جو ہے وہ اس بجلی کے جو بل ہیں وہ ہزاروں روپے میں آ رہے ہیں، جو ادا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو شہری ہیں، سول سوسائٹی ہے، تاجر تنظیمیں ہیں، وہ میدان عمل میں نکلی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وکلا نے بھی احتجاجی تحریک کا حصہ بننے کا اعلان کیا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل کسی صورت بھی یہ بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ یہ بل ادا کریں گے جب تک حکومت بجلی کے بلوں میں کیا جانے والا اضافہ جو ہے وہ فوری طور پر واپس نہیں لیتی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند عرصے کے دوران ہی 3 مرتبہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا گیا، اور اس کے اوپر جو عائد ٹیکسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب بجلی خریدنا اور بجلی کو استعمال کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ شہری سول سوسائٹی، تاجر تنظیمیں، وکلا تنظیمیں اور جو شہریوں کی دیگر تنظیمیں ہیں وہ سب بار بار حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے، اور جو ظالمانہ ٹیکس اس کے اوپر لگائے گئے ہیں بجلی کے بلوں میں وہ بھی فوری طور پر واپس لیا جائے، اور اگر حکومت نے ایسا نہ کیا تو احتجاج کا سلسلہ وسیع کیا جائے گا اور شہری جو ہے وہ مجبور ہوں گے کہ بجلی کے بل ادا نہ کیے جائیں۔ جی
یوٹیلیٹی بلوں پر اور ٹیرف میں ہوشربا اضافے کے خلاف عوام کا پارا بھی بڑھ گیا ہے۔ تاجر و صنعت کاروں کے ترجمان راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے منگل کے روز ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ چیمبر کا کہنا ہے کہ کاروباری مراکز بند کر کے کچہری چوک میں بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ راولپنڈی تاجر تنظیموں کے مشاورتی اجلاس کے بعد RCCI کے صدر ثاقب رفیق، گروپ لیڈر سہیل الطاف، تاجر رہنما شاہد غفور پراچا کا کہنا تھا کہ حالات انتہائی خراب ہو رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی بلز کی وجہ سے عوام، مزدور اور تاجر طبقہ بھی پریشان ہے۔ شاہد غفور پراچا کا کہنا تھا کہ حکومت اور آرمی چیف تاجروں کو بٹھا کر بات چیت کریں تاکہ اس دباؤ سے نکلا جا سکے۔ منگل کو پرامن احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ لوگ کاروبار ہی نہیں کر پا رہے۔ مطلب میری دکان ہے، میں وجہ یہ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، کاروبار کم ہو چکے ہیں، لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے، جو خریداری کرنے دو چیزیں آتے ہیں وہ ایک نہیں لے سکتے۔ گروپ لیڈر سہیل الطاف، صدر چیمبر ثاقب رفیق، صدر انجمن تاجران پنجاب شاہد غفور پراچا، آل پاکستان فرنیچرز ایسوسی ایشن کے صدر تاج عباسی و چیمبر سٹینڈنگ کمیٹی کے سربراہ نوید کنول کا کہنا تھا کہ لاکھوں مزدور محنت کش اس وقت بجلی، گیس، پانی کے بل ادا نہیں کر سکتے۔ حکومت کی جانب سے حالیہ اقدامات سے تاجر برادری شدید پریشان ہے۔ یہ سارے پرابلم ملٹیپل پرابلمز ہیں جو ہونے جا رہے ہیں، اور ہم یہ باور کرا رہے ہیں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کہ وہ فوری طور پہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کرے۔ IMF نے ریونیو اکٹھا کرنے کا کہا ہے۔ IMF نے یہ تو نہیں کہا کہ لائن لاسز جو ہیں یا مفت بجلی جن کو فراہم کر رہے ہیں ان کے خرچے جو ہیں وہ عام آدمی پہ ڈال دیں۔ پہلے بہت ہم مشاورت کر چکے ہیں حکومت کے ساتھ، ہم نے بہت تجاویز بھی دی، ہم نے بہت سارے ان کے ساتھ سجیشن بھی کی، میں کوئی اس پہ کوئی فروٹفل ہمیں نتائج نہیں آ سکے۔ تو الٹیمیٹلی ہم نے ایک احتجاج کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک پرامن ریلی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں ہماری آواز اٹھے، ہم چاہ رہے ہیں کاروباری برادری کی آواز اٹھے۔ اس مہنگائی کے دور میں اس نگران حکومت نے جو کام کیا ہے، اور پچھلی حکومت نے بھی جو بجلی کے بلوں میں اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اس سے عام آدمی کی قبر ٹوٹ گئی ہے۔ پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ہنرمند لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی ورک شاپوں میں اپنا کام کرتے ہیں، بجلی ان کی استعمال ہوتی ہے، اب وہ اس قابل نہیں رہے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں۔ تاجر تنظیموں و چیمبر قیادت کا کہنا ہے کہ حکومت فوری پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مراعات یافتہ طبقے کے فری یونٹس اور پیٹرول بند کرے۔ لاہور میں سسٹر ایستھیٹک اکیڈمی کے زیر اہتمام ڈپلومہ کورس کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے کورس کے معیار کی تعریف کرتے ہوئے اسے اپنے مستقبل کے لیے معاون قرار دے دیا۔ لاہور سے رانا اشفاق احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ سسٹر ایستھیٹک اکیڈمی کے تحت لاہور کے مقامی ہوٹل میں ایستھیٹک ڈپلومہ کورس کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے کورس کے معیار کو سراہتے ہوئے اسے اپنے مستقبل کے لیے معاون قرار دیا۔ بہت اچھا ارینجمنٹ تھا سارا، اور ایسے کورسز مزید ہونے چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، دی سرٹیفکیشنز آر ویلڈ اینڈ ایوری تھنگ واز پرفیکٹ۔ ڈاکٹر منہا اور ڈاکٹر آمنہ نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا، تو ایسے کورسز ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جب فردر ان فیوچر جو ان سے بچے ہیں ان کو بھی آگے اس چیز کا موقع ملے۔ ایستھیٹک ڈپلومہ بین الاقوامی اداروں ACTDUS، IEB DEC، ARAD اور CPD سے تصدیق شدہ ہے۔ سسٹر ایستھیٹک اکیڈمی میں طلباء کو 68 گھنٹوں کی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ اس موقع پر طلباء کا کہنا تھا کہ ایسے کورسز کا انعقاد کروانا خوش آئند ہے۔ ڈاکٹر مینا اور ڈاکٹر آمنہ انسٹرکٹر ہیں، بہت اچھا کورس تھا اور بہت اچھے ارینجمنٹس بھی تھے۔ یہ ادھر لاہور میں ان کا پہلا بیچ ہے، بہت اچھا انسٹرکٹ کیا انہوں نے، اور جو ہمیں سرٹیفکیشن دی گئی وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے 3 اداروں کے ساتھ جو رجسٹرڈ ہے۔ تقریب کے اختتام پر ایستھیٹک ڈپلومہ کورس میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ لاہور کے علاوہ کراچی اور اسلام آباد میں بھی ڈپلومہ کورس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کیمرامین عدنان ہاشمی کے ساتھ رانا اشفاق احمد، لاہور اب تک۔ ملک بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت کے عوام کو بھی مہنگائی کا سامنا ہے۔ ایشیا کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ایک ماں اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے مدد مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ اسلام آباد کی نامعلوم خاتون نے 15 پر کال کر کے اپنے بچوں کے لیے خوراک طلب کی۔ کہا میرے بچے 4 روز سے بھوکے ہیں، مدد کی جائے۔ کال موصول ہونے پر پولیس اہلکاروں نے ڈولفن فورس کو اطلاع دی، جس کے بعد ضرورت مند خاندان کے گھر راشن پہنچانے کا اہتمام کیا گیا۔ مہنگائی میں آٹے، گھی، چینی، دالیں، گوشت اور سبزی سمیت اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔
बिजली और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों को तशवीश में इजाफा हो गया। मज़ीद जानते लेते हैं नुमाइंदा अब तक अंजुम पताफी से। अंजुम, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, महंगाई ने आवाम का जीना जो है वो दूभर कर दिया है और खरीद से बाहर है। और शहरियों का ये कहना है कि आटे से लेके चीनी, घी, दालें, सब्जियां, गोश्त, में आटे, घी, चीनी, दालें, गोश्त और सब्जी समेत अशाए खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। अंजुम पताफी से एक मरतबा फिर बात करने की कोशिश करेंगे। अंजुम जी, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं वहाँ की? अंजुम से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बिजली और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों की तशवीश में इजाफा हो गया है। मुल्तान के हालात से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां महंगाई में आटे, घी, चीनी, दालें, गोश्त और सब्जी समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। अंजुम पताफी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अंजुम, अपडेट कीजिएगा, मुल्तान की सूरत हाल क्या है? जी, मुल्तान में भी महंगाई की जो सूरत हाल है वो खासी ख़तरनाक है और जो शहरी हैं वो शदीद तशवीश और परेशानी में मुब्तला है। और शहरियों का ये कहना है कि जिस चीज़ की भी ख़रीदारी करने के लिए वो घर से बाहर निकलते हैं, बाज़ारों का रुख करते हैं, तो बाज़ारों में जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो उनकी कुव्वत ख़रीद से खासी बाहर हैं। शहरियों का कहना है कि आटा जो पहले यूटिलिटी स्टोर पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर फराहम किया जाता था वो ख़त्म कर दिया गया है। चीनी की कीमतों पर सब्सिडी ख़त्म की गई है। इसी तरीके से बाकी जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों पर भी सब्सिडी ख़त्म होने से जो आम मार्केटें हैं, जो आम बाज़ार हैं, वहाँ पर उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ और इस इजाफे से शहरियों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात का शिकार हो गई है। अगर खसूसी तौर पर देखा जाए तो गुज़िश्ता चंद दिनों में शहर औलिया मुल्तान में आटे और चीनी की जो कीमतें हैं उनमें बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज से चंद दिन कबल पिछले हफ्ते तक 10 किलो का जो बैग है आटे का वो 1281 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन जो 10 किलो आटे का बैग है उसकी फराहमी फ्लोर मिल्स की जानिब से मार्केटों में बंद की गई है और उसके बाद 15 किलो का जो आटे का बैग है वो फ़रोख्त किया जा रहा है और उसकी कीमत 2000 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। इस तरीके से जो चीनी है उसकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।